میرے دوست احباب اور یہاں تک کہ گاؤں والے بھی مجھے جورو کا غلام کہنے لگے تھے۔ میں بھی ہنس کر بات مذاق میں ٹال دیتا، بس دماغ میں ایک ہی بات بیٹھ چکی تھی کہ بیوی بھی تو میری زندگی کا قیمتی جز ہے۔ جیسے میں باقی سبھی رشتوں کو عزیز رکھ کر محبت کرتا ہوں، ویسے ہی بیوی کے ساتھ محبت کرنا، اس کا احساس کرنا، اس کے نہرے اٹھانا مجھ پر فرض تھے۔ مگر یہ بولے گاؤں والے جو خود تو اپنی بیویوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے رہے، اب جو میں بیوی کے ساتھ باہر نکلتا تو طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے۔ ایک روز میں اپنی گلشن کے ساتھ صحن میں جامن کے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا تھا، جب پڑوس کی پروین آپا ہمارے ہاں آٹا لینے کے لیے 2 کلو والی بالٹی اٹھائے آئیں۔ میں اس وقت بیوی کے ناخن تراش رہا تھا، چونکہ دائیں ہاتھ کے ناخن تراشنے میں اسے دقت ہو رہی تھی۔ مگر جب پروین آپا نے یہ دیکھا تو فوراً ہنس کر منہ کے آگے دوپٹہ رکھ لیا۔ پھر میری ماں کے پاس جا کر کہنے لگی، نی شائستہ، تیرے بیٹے کا تو بس نہیں چل رہا، بیوی کو گود میں اٹھا کر لوریاں دینا شروع کر دے۔ ہمارے زمانے ہی اچھے تھے، بچوں کے سامنے میاں بیوی کبھی ایک چارپائی پر بھی نہ بیٹھے، مگر آج کل کی جوڑیاں تو اللہ معاف کرے۔ میری امی ہم دونوں پر ایک نظر ڈال کر بات کا رخ موڑنے لگیں، جبکہ میری بیوی نے ایک ناگوار نظر پروین آپا پر ڈالی اور بولی، پروین آپا، آپ ماشاءاللہ سے ہیں ہی اتنی موٹی کہ جہاں بیٹھ جائیں دوسرے کے لیے جگہ ہی نہیں بچتی۔ بیوی کی بات سنی تو اس کی دیدہ دلیری پر میرا کہکا گونجا۔ میں فلک شکاف کہکا لگاتا ہوا ہنس پڑا، جبکہ میری ماں غصے سے ہمیں دیکھتی رہ گئی۔ پروین آپا تو منہ کھولے کھا جانے والی نظروں سے میری بیوی کو دیکھنے لگیں اور بولی، آئے ہائے کتنی بدتمیز ہے تیری بہو شائستہ، کیا اس کو ذرا بھی بڑوں کا لحاظ نہیں؟ تبھی کہا تھا تجھے گاؤں کی آٹھ پڑی لکھی لڑکی کو بہو بنا لے، مگر تو نہ مانی۔ اب دیکھ رہی ہے اپنی اس شہری بی اے پاس بہو کی زبان، برادری میں تیری ناک نہ کٹوائی اس نے تو کہنا۔ پروین آپا آٹا لیے بغیر ہی شور مچاتی گھر سے چلی گئی، جبکہ میری بیوی چیونگم چباتی ہوئی ہنستی رہ گئی۔ اسی پل میری بہن گھر میں داخل ہوئی جو نویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ وہ بکھلائی ہوئی گھر میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، پروین خالہ کو کیا ہوا ہے؟ وہ اتنی غصہ کیوں تھیں؟ میں نے جب ساری روداد اسے بتائی تو وہ بھی نفی میں سر ہلا کر بولی کہ یہ بہت غلط بات ہے، وہ بڑی تھیں، آپ کو ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بیوی کو تو غصہ آ گیا، فوراً منہ سے چیونگم تھوک کر بولی، یہ گھر ہے یا پولیس چوکی، جس کا دل کرتا ہے آ کر حکم چلاتا جاتا ہے۔ بیوی شور مچاتے ہوئے کمرے میں چلی گئی اور میں غصے سے بہن پر کڑی نگاہ ڈالتا بولا کہ تم کون ہوتی ہو اسے سمجھانے والی؟ بڑی موجود ہیں۔ میں موجود ہوں؟ تمہیں کس نے حق دیا کہ خود سے بڑوں کو نصیحتیں کرتی پھرو؟ میں بہن کو اچھی خاصی سنا کر کمرے میں بیوی کے پیچھے چلا گیا تو ماں چلتی ہوئی بہن کے پاس آئی، کہنے لگی، کہا جو تھا مت الجھا کرو ان دونوں سے، پھر کیوں بولی ان کے بیچ؟ امی بہن کو بہلاتی کمرے میں لے گئیں۔ دراصل یہ شادی میں نے اپنی پسند سے کی تھی۔ میرے ابو زمیندار تھے، مگر ہم نے کام کاج کے لیے ملازم رکھے ہوئے تھے۔ میری ایک ہی اکلوتی بہن تھی جو مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، مگر جب سے بیوی آئی تھی مجھے تو ہر رشتہ پھیکا سا لگنے لگا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پچھلے 2 ہفتوں سے میری ماں مجھ سے بولی نہیں، جبکہ میں اس کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ وہ میری شادی گاؤں میں برادری میں کروانا چاہتی تھی، مگر میں نے بضد ہو کر انہیں زوبیہ کے لیے بنایا تھا۔ بہرحال وہ مان بھی گئے۔ جب رشتہ لے کر ہم زوبیہ کے ہاں گئے تو ان کے والدین نے انتہائی نہریلے انداز سے میرے والدین سے بات کی۔ زوبیہ کی ماں نے یہ تک کہہ دیا کہ ایئر فریشنر سپرے کر دو، بدبو ایسی آ رہی ہے کیسے کوئی گاؤں کے گوبر اٹھانے والے ہمارے اس عالی شان گھر میں آ گئے ہو۔ بھئی ایسے بدبودار لوگ تو ہم گھر کے باہر سے بھی گزرنے نہیں دیتے۔ میرے ماں باپ شرمندہ ہو کر رہ چکے تھے۔ بہو اور ساس سسر کا رویہ انہیں بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، الٹا نہرے لڑکے والوں کے ہوتے ہیں، مگر یہاں تو لڑکی والے ہی روب چاڑ رہے تھے۔ میں کسی بھی حال میں زوبیہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا، یہی وجہ تھی کہ میں نے ماں کو منانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ شادی کے بعد سے بالکل ہی چپ ہو چکی تھی، شاید انہیں بیٹے پر مان تھا اور اسی انتظار میں تھی کہ میں جا کر ان کو مناؤں اور وہ مان جائیں، مگر میں نے ایسا ہرگز نہ کیا۔ بیوی کا مل جانا تو جیسے مجھے ہر رشتے سے زیادہ عزیز لگ رہا تھا۔ میں بیوی کی محبت میں ہر رشتے کو نظر انداز کر چکا تھا۔ ماں دھیرے دھیرے بیمار پڑتی گئی اور ایک روز ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ ماں کے جانے کا صدمہ بہت تھا، میرے والد صاحب تو جیسے ٹوٹ چکے تھے، وہیں چھوٹی بہن امی کے غم میں رو رو کر عادی ہو چکی تھی۔ میری بیوی کو تو جیسے کوئی غم ہی نہیں تھا، بس مہمانوں کے سامنے رونی صورت بنائے پھرتی رہتی۔ میری ماں کی وفات پر میرے سسرال سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے بیوی سے کہا بھی کہ میری ماں کی وفات ہوئی، اتنا قریبی رشتہ تھا، اس کے باوجود تمہارے والدین نہیں آئے، تو بیوی کہنے لگی، تم جانتے تو ہو عزیز،
وہ کہاں تنگ گلیوں اور گاؤں میں قدم رکھتے ہیں، یہ تو میں ہوں جو تمہاری محبت میں اس گاؤں تک آ گئی، ورنہ یہ گاؤں تو کیا گھر بھی میرے شایان شان نہیں۔ بیوی کے الفاظ سنے تو میں اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ کہہ تو وہ بھی ٹھیک رہی تھی، بیوی امیر گھرانے سے تھی اور مجھے یہ بات ہمیشہ خود کو کم تر دیکھنے پر مجبور کر دیا کرتی کہ میں بیوی سے حیثیت میں کم ہوں، اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس کی ہر بات مانتا اور ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا، کیونکہ میں اسے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ امی تو فوت ہو چکی تھی، بہن چھوٹی تھی، اب سارے گھر کی ذمہ داری میری بیوی کو ہی سنبھالنی تھی۔ میں نے بیوی سے کہا کہ اب امی کے بعد تم ہی گھر کی بڑی ہو، بہن تو چھوٹی ہے، اس لیے اب جلدی اٹھنا پڑے گا، صبح کا ناشتہ اور پھر باقی کام کاج تمہیں ہی سنبھالنے ہوں گے۔ بیوی نے سنا تو منہ پر ناگواری سجائے بولی، میری تو خود کی آنکھ 10 بجے کھلتی ہے، میں صبح 6 بجے کیسے اٹھ کر ناشتہ بناؤں گی؟ گھر کے کام مجھ سے تو نہیں ہوتے، اپنی بہن سے کہو کہ اسکول جانے سے پہلے سب کچھ کر کے جائے یا کوئی نوکرانی رکھ لو، بس مجھے نہیں پتہ۔ بیوی تو صاف انکار کر چکی تھی۔ میں پریشان ہو چکا تھا، صبح صبح کام پر بھی جانا ہوتا تھا، ابو کا ناشتہ، پھر چھوٹی بہن کا اسکول۔ میں یہی سوچتے ہوئے بہن کے پاس آیا جو یوں ہی ماں کے کمرے میں اداس سی ابو کے پاس بیٹھی تھی۔ بہن کو جب بتایا تو کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں بھائی، مجھے امی نے گھر کے سارے کام سکھا رکھے ہیں، میں صبح صبح سارے کام وقت پر کر دیا کروں گی۔ بہن کی بات سن کر میں تھوڑا بہت مطمئن ہو گیا۔ بیوی تو یوں ہی بے خبر سوتی رہی۔ جب صبح میں اٹھا تو میری اٹھنے سے پہلے ہی گھر میں ناشتے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بستر کی دوسری جانب دھیان دیا تو میری بیوی یوں ہی سو رہی تھی۔ میں اٹھا اور کچن کی جانب چلا آیا۔ پراٹھوں کی خوشبو تو ایسے ہی تھی جیسے میری ماں بنایا کرتی تھی۔ جب کچن میں جا کر دیکھا تو میری بہن فٹافٹ ناشتہ بنا کر رکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، بھائی بس 2 منٹ، آپ کا اور بھابھی کا ناشتہ بالکل تیار ہو چکا ہے۔ اس نے سب کو ناشتہ کروایا اور پھر جلدی سے منہ دھو کر اپنے اسکول کی تیاری کرنے لگی۔ میری بیوی آج وقت سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی۔ اٹھ کر باہر آئی تو جمائی لیتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا تم لوگوں نے پورے گھر میں شور مچا رکھا ہے، سکون سے سونے نہیں دیتے؟ میں نے بہن کی طرف دیکھا اور بولا کہ تم آرام سے چیزیں رکھا کرو، میری بیوی کی نیند خراب ہوتی ہے۔ میری بہن فوراً تابع داری سے سر ہلا گئی اور بھابھی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اپنے اسکول کی تیاری کرنے لگی۔ اسے آج اسکول جانے میں دیر ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ منہ سے کچھ نہ بولی اور اسکول کے لیے نکل گئی۔ میں اب بیوی کے ساتھ ساتھ بہن پر بھی توجہ دینے لگا تھا۔ مجھے اس کی بھی فکر تھی، ابا تو اکثر بیمار رہنے لگے تھے جبکہ میری بہن اسکول جایا کرتی تھی۔ اس کے آنے جانے کی ٹائمنگ اور ہر چیز پر مجھے نظر رکھنا ضروری تھی۔ میں اپنی بہن کو کافی وقت دینے لگا، اس کے ساتھ باتیں کرتا تو وہ بھی تھوڑا خوش ہو جاتی، جبکہ میری بیوی کو یہ بات بھی کھلنے لگی تھی۔ وہ کہتی کہ ایک تو آپ سارا دن گھر سے باہر رہتے ہیں، جب گھر آتے ہیں تو اپنی بہن کے ساتھ وقت گزار آتے ہیں، کیا میرا آپ پر کوئی حق نہیں؟ میں اسے پیار سے سمجھانے لگتا کہ وہ چھوٹی ہے اور اب اکیلی ہو چکی ہے، تم بھی اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتی تو اب کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہونا چاہیے نا۔ یہ بات بھی بیوی کو بری لگنے لگتی اور وہ کہتی کہ ہاں میں تو ہوں ہی بری، تمہاری ماں زندہ ہوتی تھی تو وہ بھی مجھے برا بھلا کہتی رہتی تھی، اور اب تمہاری چھٹانک بار کی بہن بھی مجھے برا کہنے لگے گی۔ بیوی کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً اسے منانے میں لگ گیا۔ بیوی تو شاید اسی وجہ سے کچھ زیادہ ہی نہریلی ہو چکی تھی، جان چکی تھی کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور اس کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ میں کام پر چلا جاتا تو شام کو ہی واپس آیا کرتا۔ کچھ روز یوں ہی گزر گئے۔ دھیرے دھیرے بیوی نے گھر کی ذمہ داریاں بھی سنبھالنا شروع کر دیں۔ اب اکثر جب گھر لوٹا کرتا تو میری بیوی کچن میں کبھی ہانڈی بنا رہی ہوتی تو کبھی روٹیاں بنا رہی ہوتی، جبکہ میری بہن اپنے اسکول کی پڑھائی کر رہی ہوتی۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں ہی گھسی رہا کرتی۔ میں اس سے کہتا بھی کہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ جایا کرو، کتنا پڑھو گی، پہلے ہی پڑھ کر تم نے اتنی زیادہ ٹرافی اکٹھی کر رکھی ہیں، مگر وہ کوئی جواب نہیں دیتی اور سرسری سا کہہ دیتی کہ کل میرا ٹیسٹ ہے، مجھے ضروری پڑھنا ہے۔ میری بیوی بھی کہتی کہ پڑھنے دو اسے، یہی تو عمر ہوتی ہے دل لگا کر پڑھنے کی اور پھر زندگی میں کچھ مقام پانے کی۔ مگر میں نے نوٹ کیا تھا کہ میری بہن کافی اداس رہنے لگی ہے۔ اب تو میری ماں کو مرے ہوئے بھی کافی عرصہ ہو چکا تھا، تو پھر وہ کس بات پر اداس ہی رہنے لگی تھی؟ میں نے سوچا کہ چلو کل واپس آ کر اس سے لازمی پوچھوں گا۔ میں دفتر چلا گیا۔ اگلے روز شام کو جلدی چھٹی دی اور بازار سے مٹھائی اور بہن کی پسندیدہ جلیبی لے کر گھر آنے لگا۔ میں ابھی گھر آ ہی رہا تھا کہ راستے میں مجھے میری بہن نظر آئی۔ وہ کچھ روز سے پیپر کی تیاری کے لیے اسکول سے لیٹ گھر آ رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا
کہ اسکول میں پیپروں کی تیاری کروائی جا رہی ہے، اس لیے لیٹ چھٹی ہوتی ہے۔ میں نے جب گھر کی جانب جانا شروع کیا تو راستے میں مجھے میری بہن دکھائی دی جو دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی اور ایک نوجوان لڑکا اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ میری غیرت نے جوش مارا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس لڑکے کو پکڑ کر پیٹنا شروع کر دیا۔ میری بہن سہمی ہوئی دور کھڑی تھی۔ میں نے اس لڑکے کو مارا مگر وہ بدلے میں مجھ سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ نکلا۔ میری بہن رونے لگی تھی، روتے ہوئے بولی کہ بھائی یہ لڑکا مجھے کافی دنوں سے… وہ مزید کچھ بولتی اس سے پہلے ہی میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ وہ رونے لگی تھی۔ اس وقت گلی میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور ڈانٹ کر کہا کہ اپنا چہرہ درست رکھو اور خبردار جو تمہاری آنکھ سے ایک بھی آنسو باہر نکلا میں اسے گھر لایا اور لا کر صحن کے بیچوں بیچ پٹا دیا۔ میری بیوی جو اپنے کمرے میں تھی شور سن کر کمرے سے باہر نکل آئی، کہنے لگی کہ کیا ہوا، تم اس قدر غصے میں کیوں ہو اور اسے کیوں مار رہے ہو؟ میں غصے سے کہنے لگا کہ یہ راستے میں کھڑی کسی لڑکے کے ساتھ باتوں میں لگی تھی اور اتنے قریب تھی کہ اس سے آگے تو مجھ سے کچھ بولنے ہی نہ ہوا۔ میں اپنی بہن کو مارنے لگا جبکہ میری بیوی مجھے منع کرنے لگی۔ وہ مجھے کمرے میں لے جا چکی تھی جبکہ میری بہن وہیں بیٹھے سسک سسک کر رو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بھائی کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ لڑکا تو کئی روز سے میرے پیچھے پڑا ہے، جب بھی جاؤ تو میرا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں تو بھائی کو بتانے ہی والی تھی مگر بھائی مجھے بھی قصوروار ٹھہرانے لگے۔ مجھے تو اس وقت اس کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ بیوی مجھے کمرے میں لے گئی۔ جب میرا غصہ کچھ اترنے لگا تو فوراً کہنے لگی تبھی میں کہوں تمہاری بہن خیالوں میں ہی کیوں کھوئی رہتی ہے، ہر وقت مسکراتی رہتی ہے۔ اس کے بیگ میں بھی اس کے ہاتھ دیکھے تھے۔ کہنے لگی کہ مجھے میرے دوستوں نے لکھے ہیں۔ بھلا آج کے زمانے میں کون ہاتھ لکھتا ہے؟ میں نے سرسری سے دیکھ کر نظر انداز کر دیا تھا مگر مجھے کہاں خبر تھی کہ تمہاری بہن پڑھائی کے بہانے بنا کر دراصل باہر لڑکوں سے ملتی پھر رہی ہے۔ بیوی کے انکشافات سنے تو مزید آگ بگولا ہو گیا۔ بہن کا اسکول چھڑوا دیا۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھی معافی مانگتی رہی اور منتیں کرتی رہی کہ بھائی ایسا نہ کرے، میرے پیپر ہونے والے ہیں، مجھے پیپر دینے ہیں۔ مگر میں نے اس سے کہہ دیا کہ جتنی پڑھائی تم نے کرنی تھی کر لی، بس اب تم گھر کی ذمہ داریاں سنبھالو گی۔ اگر اب تم نے کچھ بھی ایسا کرنے کی ہمت کی تو میں مار کر یہ صحن میں ہی دفن کر دوں گا۔ بہن سہم چکی تھی۔ کئی روز تک بخار میں مبتلا رہی۔ ابو کے سامنے ہم نے زبان نہ کھولی۔ ابو چھوٹی بہن کو روتا ہوا دیکھتے تو پوچھ لیتے کہ کیا بات ہے، مگر ہم نے انہیں کچھ بھی نہ بتایا۔ ان کی طبیعت تو پہلے خراب تھی، یہ خبر سن کر تو وہ پریشان ہوتے۔ میں بہن کے لیے بدگمان ہو چکا تھا اور میری بیوی نے مجھے میری بہن کے خلاف کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میری بہن کئی بار میرے پاس آئی اور آ کر مجھ سے ہاتھ جوڑ کر اعتبار کرنے کی بھیک مانگنے لگی۔ اس نے مرحومہ امی کی قسم کھائی، ابو کی قسم کھائی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ مجھ پر اعتبار کریں۔ مگر میری آنکھوں پر تو جیسے بیوی کے الفاظ کی پٹی بندھ چکی تھی۔ میری بہن سارا دن گھر کے کام کاج میں لگی رہتی، پورے گھر کی ذمہ داری سنبھال چکی تھی، کھانا بناتی اور جھاڑو پوچھا کرتی، جبکہ میری بیوی ہر وقت کمرے میں گھسی رہتی اور آرام کرتی رہتی۔ اسے تو مفت کی نوکرانی مل چکی تھی، بات بات پر مجھے میری بہن کے خلاف اور بھڑکاتی رہتی۔ بہن کے لیے نفرت تو ویسے ہی میرے دل میں بڑھ چکی تھی مگر بیوی کے بھڑکانے سے میں مزید بہن کے بارے میں بدگمان ہونے لگا تھا۔ میں بات بات پر اسے مارتا رہتا، وہ بیچاری خاموشی سے میرا ہر ظلم سہتی رہتی، جبکہ میری بیوی جب مجھے میری بہن کو مارتا دیکھتی تو بہت خوش ہوتی۔ میرے ابو بھی اب بالکل چارپائی پر ہی لگ چکے تھے، اتنی ان میں ہمت ہی نہ تھی کہ وہ مجھے منع کر سکتے۔ ایک روز جب میں گھر آیا تو میری بیوی مجھ سے کہنے لگی تم اپنی بہن کی شادی کیوں نہیں کروا دیتے، آخر کب تک وہ یہاں رہے گی؟ بیوی کی بات سنی تو میں حیرانگی سے اس کی جانب دیکھنے لگا اور بولا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، وہ صرف 15 سال کی ہے، خاندان والے کیا کہیں گے؟ بیوی فوراً بولی تو کیا ہو گیا، 15 سال کی ہے، اس کے کرتوت دیکھے ہیں، وہ کل کو کہیں سے منہ کالا کر کے آئے گی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تب بھی تم کیا اسی برادری کے حوالے دو گے؟ میں نے بیوی کی بات سنی تو سوچ میں پڑ گیا، کہہ تو وہ بھی ٹھیک ہی رہی تھی۔ میں یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ تبھی چائے لے کر آتی بہن نے یہ ساری باتیں سنی۔ وہ فوراً میرے پاس آئی اور چائے رکھ کر کہنے لگی مجھ پر یہ ظلم مت کریں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بھابھی پہلے بھی مجھ پر الزام لگا رہی تھی اور اب بھی مجھ پر الزام لگا رہی ہے، میرا تو ان باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں۔ بھابھی چاہتی ہے کہ میں سارے گھر کے کام کروں اور ان کو مفت کی نوکرانی مل جائے، اس لیے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے۔ میں اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا تھا۔ جب بہن نے ایسا کہا تو میں اسے مارنے لگا اور بولا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے خلاف بات کرنے کی؟
تم ہوتی کون ہو میری بیوی کے بارے میں ایسا کہنے والی؟ اپنی اوقات میں رہو۔ ابو نے جب بہن کی چیختی ہوئی آواز سنی تو فوراً باہر آئے اور مجھے روکنے لگے۔ مجھے ابو پر غصہ آ گیا۔ میں نے ابو کو دھکا دیا اور بولا اولاد پر کنٹرول ہے نہیں اور چلے ہیں مجھے منع کرنے۔ ابو کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گرے۔ ان کا سر دروازے کے کونے سے لگا تھا جس کی وجہ سے ان کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ تڑپنے لگے۔ میری بہن خود کو چھڑوا کر ابو کے پاس گئی اور چیختے چلاتے ہوئے رونے لگی۔ میرے ابو کے سر سے بہت خون بہہ رہا تھا۔ وہ مجھے بد دعائیں دینے لگے، برا بھلا کہنے لگے اور بولے کہ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا اور اپنی بہن کے ساتھ کیا، دیکھنا تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرے گی۔ تم نے میری معصوم بچی پر تہمت لگائی ہے، خدا تم سے ہر حساب لے گا۔ میرے ابو اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ وہ مر چکے تھے۔ میں نے ابو کی موت کا ذمہ دار اپنی بہن کو ہی ٹھہرایا کہ اس کی وجہ سے ابو مر گئے۔ خیر، شاید ان کی موت ایسے ہی لکھی تھی۔ میں انہیں دفنا کر جب گھر لوٹا تو سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ گھر میں داخل ہوا تو سامنے کوئی نہ تھا۔ جب کمرے کی طرف آیا تو اندر سے آتی آوازوں نے مجھے چونکا دیا۔ میری بیوی کہہ رہی تھی کہ پہلے تو تمہاری ماں مر گئی، اب تو تمہارا باپ بھی مر چکا ہے، اب تو میرے شوہر کا پیچھا چھوڑ دو۔ اگر کوئی لڑکا تمہیں نہیں مل رہا تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں کسی لڑکے کے ساتھ بگا دیتی ہوں، مگر خدا کا واسطہ ہے میری زندگی آسان کر دو۔ میں اکیلے گھر پر راج کرنا چاہتی ہوں، مجھے کوئی ساس سسر اور نند وغیرہ کے رشتے نہیں چاہیے۔ بہن سسک کر رو رہی تھی، معافیا مانگ رہی تھی اور بولی کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ آخر میری غلطی کیا ہے؟ آپ نے مجھ پر جھوٹے الزام لگا کر بھائی کو میرے بارے میں بدگمان کر دیا اور اب ایک بار پھر میرے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ آخر آپ کو ایسا کر کے کیا ملے گا؟ بیوی کہنے لگی کہ بس مجھے اچھا لگتا ہے جب تمہارا بھائی تم لوگوں کو ڈانٹتا ہے، مارتا ہے اور میرے ساتھ محبت سے بات کرتا ہے۔ یہ تو میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر صرف میرا بن کر رہے۔ بیوی کے منہ سے یہ سنا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں وہیں گر گیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا، مگر اب کیا فائدہ؟ سب کچھ تو ہو چکا تھا۔ بیوی کی اندھی محبت میں میں ماں باپ اور بہن کو بالکل بھول چکا تھا، دنیا کو بیوی کی نظر سے دیکھنے لگا تھا، مگر شاید اب اسے سبق سکھانے کا وقت آ چکا تھا۔ اگلے ہی روز میں نے اپنی بہن سے معافی مانگی، مگر اس نے مجھے معاف نہ کیا۔ آخر معافی دینا کوئی آسان بات تو نہ تھی۔ ابو بھی اسی وجہ سے یہ دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ مجھے میری بہن کے ساتھ ٹھیک دیکھ کر اور اپنے ساتھ رویہ بدلا بدلا دیکھ کر بیوی کہنے لگی کہ کیا بات ہے، ابو کے مرنے کے بعد تو آپ بالکل ہی بدل چکے ہیں۔ وہ ایک بار پھر مجھے میری بہن کے خلاف بھڑکانے لگی اور بولی کہ اب تو آپ کے ابو بھی نہیں رہے، آخر آپ کیوں نہیں اپنی بہن کو بیاہ دیتے؟ بیوی کی بات پر میں نے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور مار کر بولا کہ آج کے بعد اگر تم نے میری بہن کو ستانے کی کوشش کی تو میں تمہیں طلاق دے کر اپنے گھر روانہ کر دوں گا۔ بیوی یوں گنگ سی کھڑی تھی، معافی مانگتے ہوئے رونے لگی اور بولی کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کا رویہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ میں آپ کی لاڈلی چہیتی بیوی ہوں۔ مگر میں اسے ڈانٹ کر بولا کہ تمہاری وجہ سے ہی تو یہ سب کچھ ہوا ہے، میرا ہنستا بستا گھر برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ تمہاری جھوٹی دوگلی محبت تھی جس نے مجھے میرے تمام رشتوں سے الگ کر کے رکھ دیا اور آج میرے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں رہا۔ بیوی نے جب یہ سنا تو خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ مجھے حقیقت کا علم ہو چکا ہے، اپنا گھر بھی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے مجھ سے محبت سے بات کرنے لگی، بار بار گھر کے کام کرتی، میری بہن سے بھی معافی مانگنے لگی۔ جان چکی تھی کہ اگر شوہر بگاڑ لے تو گھر بسانے مشکل ہوتے ہیں۔ ابھی تک تو اس نے صرف میری محبت دیکھی تھی، غصہ تو میرا اب دیکھ رہی تھی۔ میں اکثر تنہائی میں روتا رہتا، کاش میں اپنا رویہ پہلے درست کر لیتا تو شاید آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، مگر اب پچھتاوے کے سوا اور کچھ بھی نہیں رہا تھا۔